السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات میرے صوبے کے تمام ساتھیوں کے لیے ہے، پورے صوبے میں جو بھی دعوت کے کام میں صحیح نہج پر لگے ہوئے ہیں۔ سب تک خبر پہنچ ہی چکی ہے کہ ہمارے بہت ہی ایک مضبوط رفیق سفر، پرانے مضبوط ساتھی، ہمارے مولانا کے زمانے سے سفروں میں ساتھ رہنے والے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے افسر بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور صوبے کے تمام احباب کے لیے تعزیت ہے کہ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ کسی ایک گھر کا آدمی نہیں تھا، بلکہ صوبے کا ساتھی تھا۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کی قرابت تھی، جو قربت تھی، جو سفروں میں ساتھ رکھ کے مولانا ان کو کام لیتے تھے، وہ تو آنکھوں نے دیکھا ہی، مگر یہ بات بھی ہے، اب میں بندہ جانتا ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خصوصی تعلق تھا۔ جب پونا رہنے آئے تھے تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یونس صاحب کو کہا تھا کہ یہ پرانے ساتھی ہیں، ان کو اپنے تقاضوں میں اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے بعد حضرت مولانا برابر ان کو لے کر چلتے رہے، اور پھر یہ آخری کے جو 4-5 سال سے ایک کام کرنے والوں کی بد نصیبی سے ایسا واقعہ وجود میں آیا کہ جو ہے وہ کام کرنے والوں کو اپنی راہ الگ کرنی پڑی، صحیح نہج پر چلنے والوں نے اپنی راہ الگ کی۔ تو 2015 سے برابر بندہ دیکھتا رہا کہ صحیح نہج پر کام کے فروغ کے لیے جی جان سے وہ چلتے رہے، باوجود اس کے کہ جسمانی معذوریاں بہت تھیں، زمین پر بیٹھنا دشوار، زمین پہ سونا دشوار، پیشاب پاخانے کا مسئلہ، استنجے وغیرہ میں جانے میں سارے مسائل، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے فضل سے تقاضوں میں اندرون بیرون کے وہ چلتے رہے، صوبے کے سفروں میں ساتھ میں رہے۔ اللہ جل شانہ نے پرانوں کا انداز دیا تھا بات کرنے کا، مجلس کو سنبھال لینے کی صلاحیت دی تھی، مضبوطی کے ساتھ پرانوں میں بات کرنی ہو، عمومی بات کرنی ہو، بیرون کی تشکیل کرنی ہو، ہر لائن سے اللہ کا فضل سے صفات کی بات اکثر ہم اپنے مشورے میں ان سے کراتے تھے۔ ایک ذی وجاہت شخصیت تھی، جب مشوروں میں موجود ہوں تو مشورے میں ایک وقار کا منظر ہوتا تھا۔ ان کا جانا اللہ کی طرف سے طے تھا، اللہ نے وقت طے کیا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ان کی روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر رہی تھی، اللہ کے پاس جا رہی تھی۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، اپنے اس بلانے کو اللہ قبول فرمائے، خوب نعمتوں سے نوازے، اور ان کی قربانیوں کا، ان کی محنتوں کا بہترین صلہ ان کو عطا فرمائے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بچتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جانے والے کا بھی حق ہے ہم پر۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جانے والوں کے لیے کئی ساتھی گئے ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی بڑا نام تھا ہمارے افسر بھائی کا، مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام اور اپنے بساط بھر ایصال ثواب کا اہتمام ہر جانے والے کے لیے، نقداً فوراً تھوڑا سا کچھ کر دینا، مثلاً 3 بار سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر فوراً ایصال ثواب کر دینا، اور وقتاً فوقتاً اللہ جیسی ہمت توفیق دے ایصال ثواب کرتے رہنا، مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اور دوسری ذمہ داری، چونکہ ایک ایسا ساتھی ہمارا گیا ہے کہ جو دعوت کے کام کو لے کر کے چلنے والا ساتھی تھا، دعوت کے کام کا ذمہ دار تھا، تو ہر وہ ساتھی جو صوبے میں دعوت کے کام میں لگا ہے، ہر ساتھی کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اب جانے والے ساتھی کے کام کی تلافی کرے۔ ایک ذمہ داری یہ بھی میں اپنے ساتھیوں کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، فکر مند بھی ہے ساتھی، کہ اس وقت میں ملاقاتوں کے لیے تو گنجائش ہو گئی ہے کہ 1 سے 2 ساتھی جو ہے، ایک جماعت چلانے والے ساتھی اپنے ساتھ ایک معاون، وقت لگایا ہوا ساتھی، سمجھدار آدمی لے کر روزانہ 1-2 لوگوں کی ملاقات کا معمول شروع کرے، مسافر معانقے کے بغیر ملاقات کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خروج کی ابھی تک کہ کوئی بات اپنے بڑوں کی طرف سے نہیں آئی ہے، صوبے مہاراشٹر کے احوال کی وجہ سے ابھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ مقامی محنت کریں، لیکن
دعوت کا کام کرنے والا ایک ساتھی دنیا سے گیا ہے. جاتے جاتے مجھے اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ جو بند دروازے دعوت کے کام کے تھے، مسجدوں کے تھے، اللہ پاک ان کی برکت سے جو ہے وہ دوبارہ اس دروازوں کو کھلوا دے کام کی راہیں، کیونکہ جانے والا کام کے راستوں کو مزید کشادہ کر کے جاتا. یہ ہمیشہ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کی بشارت ان کو زندگی میں دی گئی کہ آپ تو آئیں گے ہمارے پاس، لیکن آپ کا آنا کام روکے گا نہیں، بلکہ فوج در فوج داخل ہوں گے لوگ. تو ایک کام کرنے والا جاتا ہے تو وہ ایک کام کا باغ لگا کر جاتا ہے، کام کے باغوں سے باغ بنتے چلے جاتے ہیں. ذمہ داری ان کی ہے جن کو ابھی اللہ پاک نے حیاتی دی ہے، جو ابھی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں، وہ مردہ نہ بنیں. زندہ رہنے کے معنی یہ ہے کہ کام کے لیے بے فکرہ نہیں ہونا، فکر مند ہونا. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بے فکری داعی کی موت ہے. ٹھیک ہے، حالات کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکے، لیکن ہم بے فکر نہیں رہیں گے. ہم اپنی ذمہ داریوں کے لیے فکر مند ہوں گے. اور بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ مہینہ سوا مہینہ بعد جب حالات کھل جائیں، ہر جماعت چلانے والا ساتھی چلے اور 4 مہینے کی جماعتوں کے بنانے کی محنت میں لگ جائے. 1-2 ملاقات روزانہ کرے اور چلے 4 مہینے کی تشکیلوں کو شروع کرے. ان عزائم کے ساتھ سب سے پہلے تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے یہ ساتھی 4 مہینہ راہ خدا میں لگائیں اپنی جماعت بنا کر. جب 5-6 مہینہ کسی دنیا کے کام کے بغیر ہم اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں، تو کام کھلنے کے بعد ہم اپنے اختیار سے 4 مہینے کی مزید قربانی بھی دے سکتے ہیں. یہ اضطراری قربانی تھی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم رکیں، لیکن ہمیں دین اور دنیا کے کاموں سے رکنا پڑا، اور وہ اختیاری قربانی ہوگی. اور حقیقت میں اختیاری قربانی کا مرتبہ درجہ اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. اضطراری قربانی پر بھی اجر ہے، لیکن اختیاری قربانی اور صحابہ کی قربانی کے بارے میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ صحابہ کی قربانی اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی. وہ چاہتے تو آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے راحت آرام کو، اپنے سکون اور اپنی خواہشوں کو قربان کیا، ضرورتوں کو قربان کیا ہے. تو اختیاری قربانی کا ارادہ ہمارا ہر ساتھی اپنی جماعت بنانے کی بھی نیت کرے اور قربانی دینے کی بھی نیت کرے. روزانہ کی ملاقات کے ذریعے سے مہینے سوا مہینے بعد اس امید پر کہ اللہ خروج کے راستے کھولیں گے، 4 مہینے کی جماعتوں کو بنایا جائے. جن احباب کے لیے 4 مہینہ ابھی جو ہے تشکیل مشورے سے کہا جائے کہ ابھی تم 4 مہینہ نہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، وہی لوگ چلہ لگائیں جن کے بارے میں مشورے سے کہا جائے کہ تم ابھی 4 مہینہ نہ جاؤ، چلہ جاؤ. تو وہ ایسے ساتھی ہمارے وہ چلے کی جماعتیں بنائیں. یعنی اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ مہینے سوا مہینے بعد اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا ستمبر کے آخری ہفتے میں ہمارے یہاں سے پورے صوبے مہاراشٹر سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہوں. بلکہ یہ پیغام تو خروج کا دعوت کے کام کا پوری دنیا کے لیے ہے. ہر جگہ ہو ایسا، ملک کے ہر صوبے میں ہو ایسا. وگرنہ کم سے کم میں اپنے صوبے کے ساتھیوں کو تو اتنا کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ وہ قربانی کی نیت کریں. جتنا مجبوری سے رکے تھے اتنا ہی وقت راہ خدا میں اختیاراً دینے کی نیت کریں. انشاءاللہ کام ہمارے اس داعی اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد کم نہیں ہوگا، بڑھے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے تمام جانے والے ساتھیوں کی عموماً اور افسر بھائی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی مغفرت خصوصاً فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے. نعم البدل بندہ نہیں ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. اللہ کام کی ترقی کی راہوں کو ان کے جانے کو ذریعہ فرما کر، ان کے جانے کو، ان کی موت کو قربانی قرار دے کر، اللہ پاک ذاتے کی قربانی قرار دے کر اللہ پاک کام کے بڑھنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں، میں ایک بات کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بتا دیا کریں اپنی وائس میسیج میں. بندہ شکیل احمد ممرہ، مقیم حال کلیان بول رہا ہوں میں.